اور اس کی ساتویں سے پڑھتے ہیں. کیونکہ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قوم پر ظلم، بدسلوکی، ناروا سلوک جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن کیا خدا بھول گئے ہیں؟ کیا خدا جانتا نہیں؟ کیا خدا خاموش ہے؟ خدا کو سب کچھ پتہ ہے. صرف ہمیں انتظار کرنا ہے اور ایسے حالات میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ ہم تیرے نام سے ستائے جاتے ہیں، ہمیں تیرے نام سے بدنام کیا جاتا ہے، ہمیں تیرے نام سے ناحق برا کہا جاتا ہے، تو اس سے آپ کا اثر بڑا ہوگا. یہ بدن جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اس نے پھر مٹی میں ہی جانا ہے. ہم اس بدن کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں اور اس روح کی فکر نہیں کرتے. ہم اس بدن کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کے لیے فکر مند ہونا ہے. 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں. آمین. میں ان کے کیا جانتا ہوں؟ دکھوں کو جانتا ہوں. اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں بنچاؤں. دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے. سو اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے سے ہم سب پر خدا کی برکت ہو. آمین. سارے بولے آمین. سو میرے عزیزو، جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو تسلی ملتی ہے، اس سے آپ کو دلیری ملتی ہے. آپ کو کہیں سے بھی دلیری نہیں مل سکتی. خدا کا کلام ہمیں دلیر بناتا ہے، لیکن دنیا کی باتیں ہمیں بزدل کر دیتی ہیں. وہ سوچتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. لیکن خدا کا کلام جو ہے اس خوف کو، اس ڈر کو ہماری زندگیوں سے نکال دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میں جس خدا کی پیروی کرتا ہوں وہ زندہ یہوہ خدا ہے، وہ آسمان اور زمین کا اختیار رکھنے والا خدا ہے. ساری دنیا ایک سائیڈ پہ ہو، آپ کے خلاف کھڑی ہو، پھر بھی آپ فاتح ہوں گے. آمین. کیونکہ آپ کا خدا جو ہے وہ ہر چیز پر غالب آیا ہے. سو میرے عزیزو، خدا نے اس بات کو دیکھا جب قوم بنی اسرائیل پر ان کو تکلیف دی جاتی ہے، ان سے بہت زیادہ کام جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، اور یہ کام بہت سخت تھا. بھٹے میں اینٹیں ڈالنا، اس سے پہلے اینٹوں کو مٹی سے بنانے سے پہلے وہ بھوسا اکٹھا کرتے تھے. یہ سارا ایک پروسیس تھا. تو اس طرح کی سختیاں ان پر کی جاتی تھی، لیکن خدا کی مسلسل نگاہ میں تھے وہ لوگ. آمین. خدا انہیں واچ کرتا ہے، انہیں دیکھتا ہے. اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو خدا آپ کی ساری حالت کو جانتا ہے. آپ کس حالت میں سے گزر رہے ہیں، آپ پر کیا بیت رہی ہے، خدا آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا ہوا. تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ خدا اپنے رائٹ ٹائم پر کام کرتا ہے. خدا کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے. خدا بہت سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں. وہ فرعون کو بھی یہ سکھانا چاہتا تھا، وہ اس کو بھی بتانا چاہتا تھا بڑے معجزات کر کے، تاکہ خدا کے لوگوں کی جو رسپیکٹ جو ہے وہ بڑھے. اور ایسا ہی ہوا. خدا نے ان کو مصر کی غلامی سے آزاد کیا. اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں. آپ کو پکارنے کی ضرورت ہے. یہ
مشکل وقت جب آتا ہے لوگ دعا نہیں کرتے بلکہ حالات کی طرف دیکھتے ہیں، افواہیں سنتے ہیں، خبریں سننا شروع کر دیتے ہیں، ایس ایم ایس کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں جگہ پہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، وہ خوف پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگ دیکھے وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ آپ یہ کیوں نہیں خبر پہنچاتے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ آسمانی رتھوں کو بھیج دے گا آپ کی مدد کے لیے. اس لیے خوف کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں. خوف آپ کو خدا سے علیحدہ کر دے گا. خوف آپ سے ہمیشہ کی زندگی چھین لے گا. آپ کو دلیر ہونا ہوگا کلام کے وسیلہ سے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سچائی کے ساتھ چلنا ہے. یسوع مسیح نے کہا جب تم سچائی سے واقف ہو گے سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آمین. آپ سچے ہیں. اب تھوڑا سا برداشت کر لیں. اب کیا ہوا؟ دکھوں کو جانتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آسمان سے نیچے اترا ہے. آمین. ہے کسی اور کا خدا جو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا ہو؟ ہمارا خدا زندہ ہے. وہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر، آپ کے مسائل کو دیکھ کر خود چلا آیا. جب شاگرد جو ہیں یسوع مسیح نے انہیں رخصت کیا اور وہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور یسوع مسیح خود پہاڑ پر دعا کر رہے ہیں، اور رات کے پہروں میں جب کشتی جو ہے وہ طوفانوں میں پھنسی ہوئی ہے تو یسوع کو وہاں ہی علم ہوا اور وہاں سے وہ سیدھا ان کے پاس آ گیا. آمین. کوئی بس نہیں لئی بھائی، کوئی کشتی نہیں لئی، ڈائریکٹ اوپر آ گیا. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایسی باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں، مجھ سے بہت سارے لوگ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں. میں انہیں ایک بات کہتا ہوں، ہم زندہ ہوں، ہم مرے ہوں، خدا کے، ہمیں ڈرنا نہیں. یہ زندگی ہماری نہیں، یسوع کی امانت ہے. اس کو کبھی کھونے سے دریغ نہ کریں. یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرے لیے اپنی جان کھوتا ہے وہ اس کو کیا کرے گا؟ پائے گا، حاصل کرے گا. اس لیے مائنڈ سے، کیونکہ خوف جب آپ کی زندگی میں آئے گا اس سے مخالف قوتیں جو ہیں فائدہ لیں گی. وہ نہیں کہ پٹاکی بھی مار کے در بجا رہے ہیں کیونکہ تاڑے اندر دم نہیں. آپ کا خدا زندہ ہے. آپ دیکھیں جب فوجیں جو ہیں قوم بنی اسرائیل کے پیچھے آ رہی ہیں، آگے سمندر ہے، درمیان میں قوم بنی اسرائیل ہے، تو خدا نے کیا کیا؟ جب آپ بائبل کو پڑھیں گے تو خدا نے ان کے جو رتھ تھے، ان کے جو پہیے تھے وہ نکال دیے راستے سے. وہ ان تک پہنچ نہیں سکے. آمین. خدا آپ کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس سے آپ کی جانیں بچیں. اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا لکھا؟ اور میں اترا ہوں. آج آپ بھی کہیں خدا اترا ہے. آمین. خدا آپ کے لیے اترا ہے. وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آپ کے لیے آیا ہے. وہ آپ کو ملنے کے لیے ہے، آپ کو بچانے کے لیے ہے، آپ کو نجات دینے کے لیے ہے، آپ کو رہائی دینے کے لیے، آپ کو شفا دینے کے لیے، آپ کو سرفراز کرنے کے لیے. لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے کہ ہمارا کنیکشن خدا کے ساتھ نہیں ہے. ہم خود پر اور لوگوں پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں نہ کہ خدا پر کرتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کے ساتھ اپنی ریلیشن کو جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ہماری ہیلپ کرے، کوئی ہماری مدد کرے، اور اس سے پھر ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں. آپ کو ڈائریکٹ خدا سے مانگنا ہے. پھر خدا آپ کے لیے ایسے وسائل پیدا کرے گا. لوگ آپ سے رابطہ کریں، لوگوں سے آپ رابطہ نہ کریں. آج لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی بھی آپ سے رابطہ نہیں کرے گا. جن کے رابطے خدا کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے زمینی رابطے اچھے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو ہر روز کہنا ہے خدا تیرا شکر ہے تو میرے لیے آیا ہے، تو میرے لیے اترا ہے. کیوں اترا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑائے جو ظلم کے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے. وہ مظلوم تھے، وہ اپنا کام بھی ٹھیک کرتے تھے لیکن پھر بھی انہیں ستایا جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا. اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. آمین. ہاللویہ. کہاں لے کر جانا چاہتا ہے خدا ان کو؟ ایک اچھے ملک میں، ایک ایسے ملک میں لے کر جانا چاہتا ہے. اس کی تعریف خدا نے کی ہے.
اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ